بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت حسین کی والدہ محترمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسط نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب مکہ مکرمہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی ہوش تدبیری کے ساتھ سنگ اسود کو اس جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ کے اس حسن تدبر نے عرب کے تمام قبائل کے دلوں میں آپ کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال سے کچھ زائد تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی۔ صرف حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے جا محبت کا مرکز فطری طور پر وہی بن گئی، لیکن یوں بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت چہیتی بیٹی تھی، اور تاعمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اپنے والد گرامی کی خدمت کرنے اور دکھ درد بانٹنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ حضرت فاطمہ جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول خدا سے مشابہ نہیں دیکھا۔ غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروریات زندگی کا کچھ سامان بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، جس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک بڑی چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چکی اور ایک مشکیزہ اور 2 گڑے بھیجے۔ نکاح کے وقت مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال اور حضرت علی کی عمر 31 سال تھی۔ حضرت فاطمہ کی گھریلو زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، گھر کا سارا کام کاج بھی خود کرتی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں۔ پھر جب دوسرے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے فاطمہ
کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 35 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا، جس کی اطلاع حضرت فاطمہ کو ہو گئی اور وہ بہت ہی رنجیدگی کے عالم میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور پھر اپنے ایک داماد ابو العاص شوہر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو کہا وہ سچ کر دکھایا اور مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور نہ میں کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہوں اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بیٹی اور اپنے دشمن کی بیٹی کو ایک آدمی کے نکاح میں کبھی جمع نہ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے اس رنج و ملال کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا پیغام واپس لے لیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو ان کی عمر ہی میں ہو گئی، پھر تینوں بہنوں کی وفات ہوئی، اس سے پہلے بھائیوں کی وفات ہو چکی تھی۔ اس طرح ان کی دلداری و دلبستگی کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی تھی، جس کی چاہت و شفقت کا حال بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے چاہنے والے باپ کی وفات کا حضرت فاطمہ کو جتنا بھی رنج ہوا ہو کم ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اگرچہ حضرت فاطمہ نے پورے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی زندگی کے بقیہ چند ماہ اس حال میں گزرے کہ آپ بہت مغموم رہا کرتی تھی۔ چند روز علالت کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو بعد نماز مغرب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور رات ہی میں آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ پیدا ہوئی۔ بقیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت تھے اور حضرت حسین ہی کے ذریعے ان کے محترم نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔